اچھا جی، اب ہم یہاں پہ جا رہے ہیں کاشان میں ایک اور تاریخی عمارت موجود ہے جو کہ ابھی بھی بہت بہتر حالت میں، جس کا نام ہے طباطبائی. تو ابھی چل کے اس سے طباطبائی بلڈنگ کا وزٹ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ جگہ بھی پسند آئے گی انشاءاللہ. طباطبائی ہسٹوریکل ہاؤس. یس. یہ جو زمین میں نیچے کی جانب ہے راستہ بنا ہوا. السلام علیکم. لازم ٹکٹ. چلیں جی، اب ہم بڑھیں گے اس تاریخی اور خوبصورت بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے. ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت بلڈنگ ہے جی. اچھا ناظرین، یہاں پہ میں اس تاریخی اور خوبصورت عمارت کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کرتا چلوں کہ اس کو جس نے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، اس کے معمار جو تھے استاد علی مریم کاشانی ہیں، اور اس کو جو پلستر اور پینٹنگ کا کام جو یہاں پہ کیا گیا تھا وہ مرزا ابو الحسن ثانی الملک غفاری کاشانی کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے خود بھی اس کی نگرانی میں حصہ لیا تھا تعمیر کی، جو اس پہ پینٹنگ تھی. اور باقی اس جو پورا یہ محل نما عمارت ہے، اس کا کل رقبہ جو ہے 4730 مربع میٹر اس بلڈنگ کا رقبہ ہے. اور یہ ملکیت جو تھی اسے سید جعفر طباطبائی نے 1250 ہجری کے قریب اس کو ڈیزائن کرا کر استاد علی مریم کاشانی کو بطور ڈیزائنر رکھا، اور اس کے ذریعے اس نے 1250 ہجری میں اس کو تعمیر کروایا تھا. اور اس پہ تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا تھا. 10 سال میں جا کے یہ عمارت، خوبصورت جو محل نما عمارت ہے، یہ تعمیر ہوئی تھی. اور اس کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے گھر کے جو مالک تھے اس دور میں قالینوں کے کاروبار سے منسلک تھے. یہ جو عظیم محل نما عمارت ہے یہ قاجار دور میں یہاں پر تعمیر کی گئی تھی. ایران کا شہر کاشان میں موجود ہے یہ. اور اس کے علاوہ یہ اس دور میں جو ان لوگوں کا خاندان تھا وہ طباطبائی خاندان کہلاتا تھا، اور وہ یہاں پر اس دور میں رہائش پذیر ہوا کرتا تھا. آج کل یہ جو عمارت ہے سرکاری تحویل میں ہے ان کے، اور اس کو یہاں پر بہت سارے ملکوں سے ٹورسٹ یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں. اور یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ انہوں نے اپنی جو اس تاریخی عمارت کو ابھی تک اسی حالت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس عمارت کے اندر جو ہیں 4 جو ہیں بیرونی اس کے صحن ہیں، جس میں سے ایک یہ مرکزی صحن ہے، 2 اس کے اوپر والے پورشن کی جانب یہاں پر صحن بنائے گئے ہیں، جبکہ ایک صحن اس کی بیک سائڈ پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جس حصے میں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو طباطبائی خاندان کی رہائش گاہ تھا، شمال مغرب کی طرف ایک اور بڑا صحن ہے، یہ آپ کو سامنے جو دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں مزید یہاں پر کمرے ہیں، اور اس کے علاوہ علیحدہ استقبالیہ یہاں پر بنایا گیا ہے. اندرونی حصے خاص طور پر مرکزی کمرے کے نیچے ایک بہت بڑا یہاں پہ تہہ خانہ بھی موجود ہے، جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی منفرد خصوصیت رکھتا ہے. اور ابھی اوپر مزید ہم چلتے ہیں، اس کے کمرے دیکھیں. اب ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو شاہی محلات ہیں یا قلعے ہیں، یا اس سے ہٹ کے جو ہمارے اسٹیٹ آف بہاولپور کے نوابوں کے جو رہائش گاہیں ہیں، وہ ساری کی ساری کس طرح کنڈم ہو گئی ہیں. سادہ گڑھ پیلس کو دیکھیں تو بالکل ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اگر اس کو بھی اس طرح بچا کے رکھا جاتا تو آج جس طرح یہاں پہ ٹورسٹ کا جھمگٹا لگا ہوا ہے، تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بھی اسی طرح ہی ٹورسٹ دور دور سے آتے. بے شک یہ بہت خوبصورت بنائے گئے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو تاریخی ورثہ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں.
आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से रास्ते जा रहे हैं और किस किस तरफ से जा रहे हैं। भूल भुलैया एक जगह से निकलें तो दूसरी जगह पे उससे बढ़ के खूबसूरत, वहाँ से निकलें तो और जगह उससे भी खूबसूरत। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं जी। चला Короче, лошадей не поднимали. Там машина стоит. А? Не, это из Пакистана. यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की तादाद मौजूद है जो कि रशिया से यहाँ पर आए हुए हैं। रशियन लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हुए हैं और इस इमारत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये सामने आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर खूबसूरत तालाब पानी के बने हुए, और ये एक गैलरी नुमा रास्ता जहाँ पे हमें मज़ीद कुछ रशियन टूरिस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक आप देख लें कि इन्होंने अपनी जो तारीख़ी मकामात हैं उनको किस तरह हिफाजत से रखा हुआ है। मेरी भी अपने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी तारीख़ी मकामात हैं, चाहे वो पंजाब में है, सिंध में है, या फिर KPK में है, बलूचिस्तान में है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे जो तारीख़ी विरसा बिखरा हुआ है और तबाहाली की तरफ वो गामज़न है, उसकी तरफ महकमा आसार कदीमा को तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह उसकी सर नो मुरम्मत की जानी चाहिए। इससे हमारे मुल्क में मज़ीद इंशाअल्लाह टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा, और जब ज़ाहिर है टूरिज़म को हमारे मुल्क में फ़रोग़ मिलेगा तो इंशाअल्लाह बाहर से भी लोग आएंगे जो कि हमारे मुल्क के लिए मज़ीद इंशाअल्लाह खुशहाली का बाइस बनेंगे। ख़ास तौर पे अगर बहावलपुर में मौजूद जो ज़िला बहावलपुर में टोटल हम कह सकते हैं जहाँ पे जो तारीख़ी मकामात मौजूद हैं उनकी भी स्पेशली हिफाजत की जाए। तो आज आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको ये ईरान के शहर मौजूद काशान में तारीख़ी इमारत तबाही का एक मुख्तसर विज़िट कराया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।